بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ایک افسوسناک واقعہ ہوا پشاور صدر میں۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری جو کو پہلے کہتے تھے، وہ اس کو فیڈرل کانسٹیبلری کہتے ہیں، پشاور صدر میں اس کو نشانہ بنایا گیا۔ لیکن شکر ہے اللہ کا کہ کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا، اور تینوں جو دہشت گرد تھے جو کہ خودکش حملہ آور تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا، جہنم حاصل کر دیا گیا۔ لیکن سوالات اٹھتے ہیں سیکیورٹی کے اوپر اور سیکیورٹی اداروں کی صلاحیت کے اوپر بھی، کہ جناب یہ کیسے وہاں پہ پہنچنے میں یہ دہشت گرد کامیاب ہوئے، جبکہ ہائی الرٹ ہے، پورے پشاور میں ہائی الرٹ ہے۔ خاص طور پر جو ہماری فوجی اور دفاعی تنصیبات ہیں وہاں پر تو ہائی الرٹ کی جو پوزیشن ہے وہ اور بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے۔ اور اس کے حوالے سے تھریٹ لیٹر جو تھا وہ بھی جاری ہوا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ جو فتنہ الخارج فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد ہیں، یہ پاکستان کے دفاعی اور فوجی اداروں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر یہ فیڈرل کانسٹیبلری جس کو پہلے ہم فرنٹیئر کانسٹیبلری کہتے تھے، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ حملہ آور آتا ہے اور آ کر جو ہے وہ پہلے خود کو اڑاتا ہے، اور اس کے بعد پھر دو خودکش حملہ آور اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کوشش کو ناکام بنا دیا جاتا ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، اور تینوں دہشت گرد مارے جاتے ہیں۔ اس میں 3 جو ایف سی کے اہلکار ہیں وہ شہید ہو گئے، 2 جو ہے وہ زخمی ہیں، کچھ سویلر کے بھی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں جو یہ واقعات مسلسل ہو رہے ہیں، اور ایسے تناظر میں جبکہ ہماری جو فورسز ہیں وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے کے لیے روزانہ کی بنیاد کے اوپر تقریباً کوئی 200 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہی ہیں۔ اور یہ بھی سیکیورٹی فورسز کی کامیابی کی اس وجہ سے کہوں گا میں، مجھے پہلے الفاظ استعمال کیے کہ ناکامی اس وجہ سے کہ وہاں تک پہنچے کس طرح، لیکن جب وہ پہنچ گئے تو اس حملے کو ناکام بنانا وہ کامیابی ہے۔ لیکن وہاں پہ پہنچے کس طرح، ان کے پاس اسلحہ تھا، گنز تھیں، وہ بڑے بڑے بیگ پیچھے لادے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خودکش جیکٹس پہنی ہوئی ہیں۔ گنجان آباد علاقہ تھا، وہاں پر پہنچنے میں یہ کامیاب ہوئے اور انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیا، لیکن اندر داخل ہونے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ جانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا۔ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 200 کے قریب روزانہ کی بنیاد کے اوپر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور متعدد دہشت گرد گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہی تو 200 سے زیادہ دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا ہے۔ خاص طور پر یہ جو علاقے ہیں، ڈی آئی خان کا علاقہ ہے، بنو ہے، لکی مروت ہے، ٹانک ہے، یہ جو علاقے ہیں یہاں پہ وہ زیادہ موومنٹ ان کی ہمیں نظر آتی ہے، ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے یہ دہشت گرد جو ہیں۔ پھر وہی بات ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، اور جب وہ سرزمین استعمال ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی ہم اپنے تحفظات اور خدشات کا اظہار بہت پہلے کر چکے ہیں، رپورٹس دے چکے ہیں، بتا چکے ہیں، دنیا کو بتا چکے، افغان طالبان کو بتا چکے۔ ابھی بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کی شناخت ہوگی تو لازمی طور پر اس میں آپ کو افغانستان کا ہاتھ جو ہے وہ نظر آئے گا، کیونکہ ان کے ہینڈلر جو ہیں، ماسٹر مائنڈ جو ہیں، وہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس سے آپ جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے جو ہیں وہ عزائم جو ہیں وہ کیا ہیں، اور کس طرح یہ اپنے امن و امان کی جو صورتحال کو نہ صرف یہ خراب کرتے ہیں بلکہ افغان طالبان اور بھارتی خفیہ ایجنسی جو رہا ہے وہ مل کر پاکستان کے حالات خراب کرنے میں ملوث ہے۔ یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ابھی ظاہر ہے اس کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، اعلیٰ افسران موقع پر پہنچے ہیں، انہوں نے بھی اس کی جو ہے انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہر طرح سے شروع کر دی ہیں۔ اس کے بعد راولپنڈی اسلام آباد میں بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، ٹیمیں یہاں پہ موجود ہیں سری لنکا اور زمبابوے کی، اور ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، تو وہ یہ تو پھر سیکیورٹی پورے پاکستان میں ہی سخت کر دی جاتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب تک آپ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ اس کو آن بورڈ نہیں لیں گے، یا وہ وفاق کو آن بورڈ نہیں لے گی، اس وقت تک اس لعنت کا خاتمہ مکمل طور پر مشکل ہمیں نظر آتا ہے۔ ناممکن تو نہیں ہے، لیکن مشکل اس وقت اس وجہ سے ہے کہ اس وقت وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان
انسداد دہشت گردی کے حوالے سے بالکل ہم آہنگی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ جو وہ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے سہیل آفریدی، وہ کہتے ہیں جی ہم وفاق کے ساتھ امن و امان کے حوالے سے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ وفاق بھی کہتا ہے کہ ہم مل کر کام، لیکن انفارمیشن شیئر نہیں ہوتی، انٹیلیجنس شیئرنگ ہے نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں جی سارے جو ادارے ہیں وہاں پہ وہ وفاقی ادارے ہیں اور وفاقی انٹیلیجنس ادارے ہیں، وہ آپس میں انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں، ہم سے کرتے نہیں۔ وہاں کی پولیس کی جو صلاحیت ہے اس کے اوپر بھی بڑے سوالات اٹھتے ہیں۔ سی ٹی ڈی کا جو محکمہ ہے وہاں پہ ان کا سٹاف کم ہے، تو وہاں کی جو اسپیشل برانچ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں۔ تو اس طرح کی سچویشن میں تو پھر جناب کس طرح کی وہ جو صورتحال ہو کہ اس کو قابو کیا جا سکے، اس کے اوپر کنٹرول کیا جا سکے، یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور اس کے لیے یہ بد اعتمادی ختم کرنا ہوگی۔ یہ آپ سیاسی معاملات کو ایک طرف رکھ دیں، ذاتی معاملات کو ایک طرف رکھ دیں، قوم کے لیے قومی مفاد میں دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے کم از کم اکٹھے ہوں۔ ادارہ جاتی جو آپس میں تعاون ہے، جو فقدان ہے تعاون کا، اس فقدان کو آپ ختم کریں، اس کو تعاون کی طرف لے کر جائیں تو معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ لیں جی، رات بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، ابھی تو کنفرم ہو گیا کہ مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کر دیا، قومی اسمبلی کی 6 کی 6 نشستیں جیت لیں، 7 صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں سے 6 جیت لیں، 1 پیپلز پارٹی کے پاس چلی گئی، وہ بھی مسلم لیگ نون کی مرضی سے گئی ہے، کیونکہ وہ مظفر گڑھ میں ان کے ساتھ یہ وعدہ تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ پہلی بھی سیٹ وہ پیپلز پارٹی کے پاس تھی، تو ابھی بھی وہ سیٹ جو ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کو ہی دی ہے۔ تو ابھی جناب صورتحال یہ بن گئی کہ مسلم لیگ نون جو ہے اب قومی اسمبلی میں واحد اکثریتی جماعت کے طور پر تو سامنے آ گئی، 132 نشستیں ان کی ہو گئیں، لیکن اکیلے اب بھی وہ حکومت یا سادہ اکثریت حاصل کرنے میں اکیلے اب بھی کامیاب نہیں ہیں۔ اس کے لیے فگر چاہیے آپ کو 169 کا، لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ اب اس 169 کے فگر کو پورا کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں رہی۔ اب وہاں پہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم ہے، کاف لیگ ہے، استحکام پاکستان پارٹی ہے، 4 آزاد اراکین ہیں، مسلم لیگ زواد ہے، باپ ہے، نیشنل پارٹی ہے، ان کے اراکین کو اگر ملا لیں تو حکومت کے پاس یہ فگر ہو جاتا ہے 170، اور سادہ اکثریت کے لیے چاہیے 169۔ پیپلز پارٹی کے 74 اراکین جو ہیں وہ آپ ایک طرف رکھ دیں، ان کے 74 اراکین ہیں۔ آئین میں ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی کی ضرورت ہوگی، لیکن جو قانون آپ سادہ اکثریت سے پاس کریں گے اس میں آپ کو پیپلز پارٹی اگر آپ نہیں بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتی تو بھی آپ وہ پاس کروا سکیں گے، کیونکہ 169 کا فگر چاہیے سادہ اکثریت کے لیے اور ان کے پاس 170 ہے۔ اور ویسے بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو اگر قانون سازی جو بجٹ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر قانون سازی کا جو سلسلہ ہے، جب وہ قانون کوئی بنتا ہے، ایکٹ بنتا ہے، تو اس کے لیے ایوان میں موجود جو حاضر اراکین ہیں ان کی تعداد چاہیے ہوتی ہے، ایوان میں موجود حاضر اراکین کی اکثریت چاہیے ہوتی ہے، یہ بھی کلیئر کلیئرٹی کے لیے۔ لیکن چونکہ 169 کا فگر جو ہے وہ حکومت سازی کے لیے، سادہ اکثریت کے لیے میں نے استعمال کیا، تو چھوٹی جماعتوں کی جو اکثریت جو اتحاد ہے، چھوٹی جماعتوں کا جن کے میں نے نام لیے ان کو ملا کر جو ہے، یعنی کہ سمپل بات یہ ہے کہ اب یہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی بلیک میلنگ سے بچ جائے گی قانون سازی کے حوالے سے۔ جو یہ پہلے کہتے تھے نا کہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی قانون نہیں بن سکتا، قانون اب بن سکتا ہے۔ ہاں، آئینی ترمیم کے لیے اب بھی پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے وہ جانا پڑے گا۔ ہری پور کی سیٹ پہ بڑا سخت مقابلہ تھا جی، لیکن وہ کیا کریں، کچھ لوگ انہوں نے تو الزام لگا دیا تحریک انصاف والوں نے کہ جناب وہ ہماری خاتون جو ہیں وہ شہرناز وہ عمر ایوب کی بیگم ہے، وہ انہوں نے کہا جی جیتی ہے، لیکن جو رزلٹ آیا اس کے نزدیک وہ بابر نواز خان جیت گیا ہے۔ رات تک تو وہ محترمہ آگے جا رہی تھیں، لیکن صبح ہوئی تو وہ بابر نواز خان آگے نکل گئے۔ تو بہرحال پاکستان ہے، یہاں پہ رزلٹ جو ہارنے والے کم کوئی بھی نہیں مانتا، جو ہار جائے نا وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو ویسے بھی وہ فارم 45 47 کا وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لوگوں نے ووٹ دیا، اچھا خاصا ووٹ دیا، اس خاتون کو بھی سلام ہے، اس نے اچھے خاصے ووٹ دیے، تقریباً کوئی 1.5 لاکھ ووٹ وہ لے گئی ہے اور کوئی 1.25 لاکھ کے قریب یہ لے گیا ہے بابر نواز۔ اچھا، اس کا مطلب ہے وہاں پہ ٹرن آؤٹ، حالانکہ ضمنی انتخاب میں اتنا ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ جو اچھا جو ٹرن آؤٹ آیا ہے، تو اس کے بعد جو صورتحال ہے ابھی آپ کو قومی اسمبلی میں یہ حلف اٹھائیں گے، جب آئندہ اجلاس ہوگا تو یکسر جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔
اور یہ تمام وہ سیٹیں ہیں جو پہلے پی ٹی آئی کے پاس تھیں، اب وہ مسلم لیگ نون کے پاس جو ہے وہ چلی گئی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔